میرے پاس پرسوں ایک لڑکی کا فون آیا, 20 سال اس کی عمر. اس نے کہا کہ میں کالج میں پڑھتی ہوں اور میری ایک اچھی جگہ میرے پیرنٹس نے منگنی کر دی ہے, رشتہ کر دیا اور اب شادی ہونے والی ہے, اچھی جگہ کر دی ہے, میں بھی مطمئن ہوں. لیکن میں جس کالج میں پڑھتی ہوں وہاں پروفیسر اور میری جو ٹیچرز ہیں, فیمیل ٹیچرز, سب منع کر رہی ہیں کہ شادی مت کرو, ابھی تمہاری عمر کیا ہے, تعلیم پہ توجہ دو. کس پہ؟ ایجوکیشن پہ. میرا میٹر کیا ہو گیا, کبھی کبھار شارٹ بھی ہوتا ہے. میں نے کہا یہ پرلے درجے کے کیا ہیں, احمق. میں نے کہا اصل میں یہ نہ دین کے نہ دنیا کے, یہ فالو کر رہے ہیں یورپ امریکہ کو, مغربی کلچر کو. میں نے کہا ابھی پورا فالو نہیں کیا اس لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. جب مکمل فالو کریں گے نا, کیونکہ ابھی پیدا مسلمان گھرانے میں ہوئے, ابھی یہ ٹریک سے ہٹ رہے ہیں. میں نے کہا اس سوچ کا انجام پتہ ہے کیا ہے؟ اگلی نسل میں جو ان کی اولادیں ہوں گی وہ کہیں گی کہ 30 سال میں بھی شادی مت کرو, ضرورت کیا ہے. میں نے کہا اس سے اگلی نسل کہے گی کہ لڑکے کی کیا ضرورت ہے, لڑکی ہے تو لڑکی سے بھی شادی کر سکتی ہے, لڑکا ہے تو لڑکے سے بھی کر سکتا ہے. میں نے کہا اس سوچ کی منزل یہ ہے, منزل. گورا بھی جو آج یہاں تک پہنچا ہے نا, وہ انہی اسٹیپ کو عبور کر کے یہاں تک پہنچا ہے. آج یورپ امریکہ میں جو میل سے شادی کو اور لڑکی کی لڑکی سے شادی کو جو الاؤ کر دیا, تو یہ ایسے نہیں ہو گیا. بے شرمی اور بےغیرتی کی پہلی سیڑھی, پھر دوسری سیڑھی, پھر تیسری, پھر چوتھی, کوئی روکنے والا تھا نہیں. تو بالآخر انجام کیا ہوا؟ ایک 50 سال کا بڈھا ایک 50 سال کے بڈھے سے شادی کر رہا ہے. ہمارے ہاں اگر ایسا ہو ہم غیرت سے مر جائیں, کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں, لیکن ان کے ہاں اس کو کیا کر دیا, قانونی اجازت دے دی. یہ پرلے درجے کی بے شرمی ہے. اور اس بے شرمی پر وہ جو پہنچے ہیں نا, وہ اسی سے پہنچے ہیں کہ نہیں شادی ایجوکیشن. وہ کیوں منع کر رہے ہیں اس کو شادی سے پروفیسر, کہ ابھی تمہاری عمر کیا ہے, ابھی تو تم پڑھو. میں نے کہا یہ پروفیسر لوگ, ان کے پاس پیغمبروں کی تعلیمات نہیں ہے. اور پھر میں نے کہا ان کی اپنی عمریں دیکھو کم بختوں کی, 40 سال کے بڈھے ہو گئے, زندگیاں زنا کر کر کے گزرتی ہیں, خود تو تباہ ہوئے ہیں. میں نے کہا تمہیں بھی کیا کر دیں گے, برباد کر دیں گے یہ. اور میں نے کہا اپنی جو استانیاں تمہیں مشورہ دے رہی ہیں ان کو دیکھو, کم بخت 45 سال کی بڈھیاں ہو گئی. میں تھوڑا سا فارم میں آیا ہوں نا, اس لیے تھوڑا غصہ کرنے دے مجھے. خود تو تباہ ہوئے, نئی نسل کو کیوں برباد کر رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا 45 سال کی بڈھیاں ہو گئی یہ پڑھ پڑھ کے, مگر ان کو ابھی تک نیچرل لائف نہیں ملی. نہ ان کو شوہر کی محبت ملی, نہ ان کو اولاد کی محبت ملی, نہ بھائی بہنوں کی محبت ملی. نتیجہ یہ کہ انہوں نے پڑھ لکھ کے تو بہت نام کما لیا, مگر ان کی زندگیوں میں سکون نہیں. میں نے کہا آپ اب اس نیت سے اپنی فیمیل ٹیچر کے چہرے پر نظر ڈالیے گا, دیکھنا کہ ان کے چہروں پہ آپ کو کیا سکون نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. پتا چلے گا کم بہت بڈھی ہو گئی ہیں, صرف کس سلسلے میں, پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے. اب جب اتنی عمریں ہو گئی تو اب مرد لفٹ بولو بھائی نہیں ہے, کیونکہ مرد کو لڑکی میں سب سے پہلے اس کا لڑکی ہونا چاہیے. ڈاکٹر انجینئر یہ کیا ہے, یہ بات کی چیز ہے. وہ عورت سے شادی کر رہا ہے, اس کو ڈاکٹر, وہ الگ سے اوصاف ہیں کہ ڈاکٹر بھی ہے. دیکھو ہم جب قربانی کرتے ہیں, گائے لے کر آتے ہیں, پھر اس پہلی بات تو 4 جانور ہونے چاہیے نا, گائے, بکرا, اونٹ اور دمبا. اب آپ کو ایک باریک سا دمبا مل رہا ہے, اس کے مقابلے میں موٹا تازہ ہرن مل رہا ہے, آپ ہرن کی قربانی کر لو گے؟ بولو گے بھائی قربانی تو 4 جانوروں کی ہوتی ہے, وہ اگر دبلے بھی ملیں تو کر لوں گا, لیکن یہ سوچ کے کہ ہرن زیادہ بھرا ہوا یا زیبرا زیادہ گوشت نکلے گا اس کی قربانی کر لوں, وہ محل ہی نہیں ہے قربانی کا. تو مرد کو نکاح کے لیے عورت چاہیے, اس میں عورت پنا جھلکنا چاہیے. اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں ہاں بھائی چلو ڈاکٹر بھی ہے, انجینئر بھی ہے, اور جناب وہ اس میں اور ہاں ایسا آرڈینری کچھ چیزیں ہیں, تو پہلے عورت ہونا تو ثابت ہو اس کا. قرآن مجید میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا, 1 منٹ, والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا, فرمایا 1 منٹ میرے بھائی تھوڑا خاموش ہو جائیں ٹھیک ہے. والقواعد, آج تو کوئی بول نہیں رہا تھا, آپ حضرت نے سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے, ٹھیک ہے. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا, اللہ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہیں کہ اب ان کو نکاح کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں, ان پہ پردہ فرض نہیں ہے.
اس کا مطلب اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ ایک عمر عورت کی ایسی بھی آتی ہے کہ اب اس کو نکاح کی امیدیں, بولو بھائی, تو عمر کی وجہ سے وہ ہوتی ہیں. اللہ نے نہیں فرمایا کہ کوئی خاتون عمر کے اس حصے کو پہنچ جائیں کہ ان کو عمر کی وجہ سے تو امید ختم ہو جائے, لیکن ایجوکیشن ان کے پاس اتنی ہو کہ پھر بھی دھڑا دھڑ ان کے رشتے آ رہے ہوں. ایسا قرآن میں اللہ نے ذکر نہیں کیا. تو میں نے اس 20 سال کی بچی کو بولا, میں نے کہا اپنا گھر بساؤ تمیز سے, شریف لوگوں کی طرح, اور ان بڈھیوں کی اور بڈھوں کی, معذرت میں ذرا ایبیوز لینگویج استعمال کر رہا ہوں, لیکن غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. نئی نسل کو ہماری یونیورسٹیوں کو پروفیسر تباہ کر رہے ہیں. تعلیم ہے ان کے پاس, تربیت نہیں ہے, یہ نیچرل لائف سے ہٹا رہے ہیں آپ کو. میں جانتا ہوں ایسی خواتین کو ڈاکٹر بن گئیں, انجینئر بن گئیں, میں تعلیم سے ہرگز نہیں روکتا, آپ شادی کے بعد پڑھو, اور سسرال کو چاہیے ان کو پڑھنے کی اجازت دے, نہیں دے رہا تو پھر نکاح پہلے ہے, تعلیم بعد میں, کیونکہ وہ آپ کے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو پورا کرنا پہلے ضروری ہے. وہ آپ کی روح کی ریکوائرمنٹ بھی ہے, آپ کی نفسیات کی بھی ریکوائرمنٹ, اور آپ کی جسم کی بھی ریکوائرمنٹ. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہ کھانا نہیں کھاؤ, تعلیم حاصل کرو, کیونکہ کھانے میں ٹائم لگے گا, پڑھائی کا وقت ضائع ہوگا. پڑھو بھائی, پیٹ تو سب سے پہلے ہے نا. یہ ایسا ہی ہے کوئی کہ ایکسرسائز میں ٹائم ضائع مت کرو, تعلیم کو فوکس کرو. میرے بھائی, جب جسم کو صبح و شام چلنا پھرنا بھی ضروری ہے, اگر وہ چلے گا پھرے گا نہیں تو تعلیم تو حاصل ہو جائے گی, مگر معاشرے کا معطل انسان بن جائے گا, وہ صحت ہی نہیں ہوگی, مر جائے گا ایک دھماکے کے ساتھ. ایجوکیشن کی مخالفت نہیں کر رہا, دیں ایجوکیشن, اس کو سر پہ مسلط نہ کریں. جو 20 سال کی لڑکی ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں ایجوکیشن تیل لینے گئی, پہلے کیا ہے, اپنا گھر بساؤ, کیونکہ جب بڈھی ہو جاؤ گی ایجوکیشن ہوگی مگر شوہر کی محبت نہیں ملے گی, اور اولاد کی جو محبت جو ماں کو ملتی ہے بڑھاپے میں وہ بھی نہیں, کیونکہ بڑھاپے میں تو بچے پیدا ہوں گے تو بڑے کب ہوں گے وہ. پھر جو ایک نیچرل لائف ہے, بچوں کی شادیوں کی خوشی, بہویں داماد اور پوتے نواسے, یہ سب سیٹ اپ گیا کہاں, تیل لینے. ڈگری ہوگی. اور آخری بات لمبی ہو گئی, ایک آخری بات, میں نے ایسے بوڑھوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہیں مگر گھر نہیں ہے. اب وہ بیچارے 15-20 سال پرانی بات ہے, ایک بوڑھے آدمی, وہ بھی ان کا بھی یہی تھا, پڑھوں گا, شادی بہت لیٹ کی انہوں نے, بچے بہت دیر سے پیدا ہوئے, پھر ایک آدھ بچہ وہ بھی کہیں امریکہ چلا گیا پڑھنے کے لیے. اب وہ بوڑھا آدمی, اس کو سکون نہیں مل رہا, لیکن ڈگریاں بہت ہیں. تو 15-20 سال پرانی بات ہے, وہ بار بار میرے پاس آتے تھے, کہتے تھے میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, میں نے امریکہ سے اس میں بھی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, میں نے جناب ماسٹر بھی ڈبل ماسٹر کیا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے, اور میں نے فلاں ملک سے بھی. میں اس کی سنتا تھا بیٹھ کے, کیوں, مجھے پتا تھا اس کی سننے کے لیے کوئی تیار. اب اس کو یہی احساس کھائے جا رہا تھا کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں مگر مجھے عزت. ارے بھائی, تم نے پی ایچ ڈی کیا جب کمپنیوں کو تمہاری ضرورت تھی تو کمپنیوں نے رکھا, اب تم 60 سال کے ہو گئے تو کمپنی کو اب تمہاری ضرورت نہیں ہے. اب تمہاری اس ڈگری کی کوئی ویلیو کسی کمپنی کی نظر میں یا محلے والے کی نظر میں نہیں ہے. تم ہماری بلا سے جو بھی ہو, کرنا کیا ہے, اس کا کیا کرنا ہے. تو بیچارہ بوڑھا نا اپنی احساس کمتری اور اپنی وہ جو ایک پریشانی ہوتی ہے وہ مٹانے کے لیے مجھے خیر خواہ سمجھ کے بار بار میں یہ بھی ہوں, مجھے بڑا ترس آتا تھا. اور اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا کہ ان کے پاس اتنی ڈگریاں, بولو بھائی, نہیں ہے, مگر وہ اس سے زیادہ خوش زندگی گزار رہے ہیں. تو اس لیے تعلیم حاصل کریں مگر نیچرل لائف پہ سمجھوتا مت کرو. سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہیں, باقی سب اس کے بعد, ورنہ برباد ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے, ڈپریشن کے مریض بن جاؤ گے, صحت بھی جائے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.